बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है? हाँ जी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। चलें जी, आज फिर हाँ जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, ठीक ठाक। कुछ दिनों के बाद दोबारा से हम पढ़े और अब हमने सर ने बोला है कि स्पीड जरा तेज रखें क्योंकि हमने दूसरा हिस्सा भी पढ़ना है, तो इसलिए अब हम तर्जुमे पे ही इक्तफा करेंगे, ठीक है। वही बेसिक चीजें हैं जो हम बार बार पढ़ चुके हैं, इस वजह से अगर कोई बात हुई तो आप बाद में पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बुक आपकी खत्म होगी तो जो है वो नई हम स्टार्ट करेंगे किताब, ठीक है। तो आपके सामने जो आज का सबक है वो है अदरसु असामिल व सितूना 68 जो है वो आपका सबक मिनल कुरानिल करीम, कुरान पाक में से, यानी कुरान पाक की आयात में से। और अब उम्मीद है कि काफी सारा जो है आप लोगों को खुद से भी इबारत देख के काफी लफ्जों का जो है वो माना पता चल जाता होगा। और सबसे बड़ा फायदा भी ग्रामर पढ़ने का यही हुआ मुझे भी कि उस तरह बाकायदा बेशक पूरे कुरान पाक का तर्जमा पढ़ने की तो अभी आप कह लें कि अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक नहीं मिली, कुछ कुछ चीजें जो है वो उनमें से पढ़ी हैं, या लेकिन जब भी कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं तो उसका तर्जमा जो है वो खुद ब खुद पता चल रहा होता है, सिवाय कुछ ऐसे अल्फाज के जो नए होते हैं। तो इंशाअल्लाह स्कूलों के अंदर जो एक नया काम शुरू है तर्जमे के लिहाज से, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है वो बच्चों के साथ साथ हमारे लिए भी और जो पढ़ाने वाले हैं उनके लिए भी इसको सीखने का जो है वो बायस बनाएगा, और अपनी जिंदगी में हम इंशाअल्लाह ताला कुछ जो कुरान पाक और हो सकता है कि हम पूरा कुरान पाक जो है वो तर्जमे के साथ पढ़ने की सादत हासिल कर लें। तो आप लोग खुद भी अब गौर करेंगे कि आपको काफी सारी चीजें जो है वो खुद भी आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुरान पाक की मुंतहिब आयात आपके सामने, आप खुद अपने भी तर्जुमा करते जाएं, और मेरे हाल में सारे ही आपको जो है वो आता होगा तर्जुमा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनल कुरानिल करीम, और मिन हर्फ जर है, आप सबको पता चल गया होगा इस वजह से अल कुरान के नीचे जेर और अल करीमी के नीचे भी जेर है, ठीक है। ये मौसूफ और सिफ्त है और मुझसे रहने नहीं हुआ, फिर मैंने शुरू कर दिया, तो अब मैं जस्ट तर्जुमा करूंगी। व इलाहुकुम, वा और इलाहुकुम तुम्हारा माबूद, इलाह कहते हैं माबूद को, और कुम का मतलब होता है तुम सब, ठीक है, तुम सब का या तुम्हारा माबूद। इलाहुन माबूद है, वाहिदुन एक ही, तुम्हारा जो माबूद है वो एक ही माबूद है। ला नहीं है, इलाहा कोई माबूद, इल्ला सिवाय या मगर हुआ उसके। अर्रहमानु जो मेहरबान है, अर्रहीमु और रहम करने वाला है, ठीक है। इसमें सारे अल्फाज जो है वो आप लोगों ने पढ़े हुए। इलाह का लफ्ज भी आपको मालूम है और इसमें कोई मुश्किल लफ्ज है वो आपके लिए नहीं है। या अय्युहन्नासु, या ए अय्युहा का मतलब भी ए ही है, दोनों हरूफ निदा है, ठीक है। अन्नासु लोग, ए लोगो, और तुम इबादत करो, ठीक है। अगर हम अलग पढ़ेंगे तो फिर अमर, अब आपको पता चल गया है। आम लोग जिन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ी होती उनको नहीं पता होता कि अगर हम इसको अलग से पढ़ेंगे तो हमने कैसे पढ़ना है, या उन्होंने कुछ ना कुछ अपने पास फार्मूला रखा हुआ था। लेकिन ग्रामर के एतबार से आप लोगों को पता होगा ये फेल अमर है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो उसके ऊपर क्योंकि वो रफा है, इस वजह से हमजा वस्ली जो है उसके ऊपर भी रफा है, वरना हम जोड़ के या अय्युहन्नास उबुदू, ठीक है। तो ए लोगो, उबुदू तुम सब इबादत करो, ये जमा कसी है फेल अमर का, तुम सब इबादत करो रब्बकुम अपने रब की, अल्लज़ी जिसने खलक़कुम तुम्हें पैदा किया, यानी तुम सब को, खालका उसने पैदा किया, वाहिद मुज़क्कर गायब, और कुम जमा तुम सबको, ठीक है, जिसने पैदा किया तुम सबको। वा और अल्लज़ीना उन लोगों को, मिन से क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, जो लोग तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, लअल्लकुम ताकि तुम, लअल्ला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कुम तुम सब, ताकि तुम सब, तत्तक़ून मुत्तकी बन जाओ या परहेजगार बन जाओ, ठीक है। आगे आपके सामने आयत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, और लाम के ऊपर पेश है, रसूल अल्लाह नहीं पढ़ना क्योंकि इसके पीछे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से इसका इराब जो है वो
جو سمپل ہم نے جملہ اسمیہ کا اعراب پڑھا ہوا ہے اس سے مختلف ہوتا. ٹھیک ہے، یہ خبر ہے، اس وجہ سے مضاف و مضاف لے مل کر تو اس کے اوپر آپ کو رفع نظر آ رہی ہے. رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے اور رسول اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اور اللہ زینہ جو لوگ معاہ ان کے ساتھ ہیں، یعنی ہو کی ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. اشداء بہت زیادہ سخت ہیں. ٹھیک ہے، شدید سے بھی اشداء میرے حال میں یہ تفضیل کا صیغہ ہے، شاید آپ لوگ دیکھیے گا اس کو، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اشداء بہت زیادہ سخت ہیں، علی پر الکفاری کفار پر، رحماء اور نہایت کیا ہیں وہ رحم کرنے والے ہیں یا مہربان ہیں، بینہم آپس میں. ان دشمنوں کے مقابلے میں تو بہت زیادہ سخت ہیں، لیکن آپس میں کیا ہیں وہ رحیم ہیں، وہ مہربان ہیں، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے ہیں. یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو ہے وہ شان اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جب دشمن کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو ان سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوتا، لیکن جب آپس کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ انتہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر نہایت مہربان ہوتے ہیں. یہ ذرا نوٹ کریے گا، اشداء اور رحماء کس کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گروپ میں آپ نے بتانا ہے، تنزیلہ ہی بتائے گی یا کوئی اور بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ صرف آپ کو سر نے پڑھائی ہے اور میرے ذہن میں سے ڈفرینٹ چیزیں جو ہے نا وہ مکس ہو رہی ہیں، میرے حال میں اسی کا صیغہ ہے، ویسے دیکھ لیجیے گا آپ، یا صفت مشبہ کا ہے یا اسم تفضیل کا. ٹھیک ہے، فعلا وہ آپ نے کس کا وزن پڑھا تھا، چلے دیکھیے گا، میں بھی دیکھوں گی اور آپ لوگ بھی دیکھ لیجیے گا. یا ایھا النبی، جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا بے شک ہم نے. ٹھیک ہے، انا سمپل جب ہوتا ہے تو الف نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب بے شک ہوتا ہے، اور جب الف آ جاتا ہے تو دونوں ملا کے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور بے شک بھی. ٹھیک ہے، بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا، نہ ہم نے کا آپ کو. ٹھیک ہے، چھوٹے سے کلمے کے اندر دیکھیں کہ کتنا بڑا جملہ پوشیدہ ہے، یہ پورا ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے، ارسلنا ہم نے بھیجا کا آپ کو، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن گواہی دینے والا بنا کر، وا اور مبشرن خوشخبری سنانے والا، وا اور نذیرا ڈر سنانے والا، وا اور داعین بلانے والا، دعوت دینے والا، الی طرف اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے، باذن ہی اس کے حکم سے، اس کے اذن سے، وا اور سراجن چراغ بنا کر بھیجا، منیرن روشن. اب یہ آپ نے جو ان کے اوپر سب کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، شاہدن، مبشرن، نذیرن، داعین، سراجن، منیرن، یہ سارے کے سارے کیونکہ مفعول بن رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے، سمپل تو مفعول سب سے پہلے کاف ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مفعول بنتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے. سراج منیرہ روشن چراغ، تو یہ موصوف اور صفت ہیں دونوں. ٹھیک ہے، باقی جو تھے وہ اکیلے تھے، ایک ایک کلمہ تھا، لیکن یہاں پہ صفت بھی ہے تو دونوں موصوف صفت ہیں، ان کا اعراب ایک جیسا ہے، لیکن یہ پھر اللہ کیا بن رہے ہیں، یہ جملے کا مفعول بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سورہ احزاب میں بھی سر نے آپ کو اس کی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پڑھا دیا ہوگا. آگے ہے وا اور اقیم الصلاۃ، اقیم و قائم کرو، یہ فعل امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، کاما یقیم سے، پھر تقیم سے جب آپ بنائیں گے تو پھر یہ جملہ ہوگا، قائم کرو الصلاۃ نماز، وا آتو اور ادا اور دیتے رہو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، ورکعوا اور رکوع کرو، مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو. ٹھیک ہے، ورکعوا یہ بھی فعل امر ہے اور آتو یہ بھی فعل امر ہے، ان کے اندر کچھ تعلیلات ہوئی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے یہ آپ تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ اقیم میں زبر کیوں آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑے سے معاملات ہیں گرامر کے جو آپ لوگوں نے نہیں پڑھے ہوئے اور تھوڑے سے ابھی آپ لوگوں کے لیے وہ مشکل ہے. اسی طرح آتو میں اس کے اوپر جو ہے وہ زبر بھی آ رہی ہے، وجہ اس کی یہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی جا کے میں سر سے کہوں گی کہ وہ گروپ میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ وصلی کے اوپر یا تو پیش ہوتی ہے تو یا پھر زیر ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو زبر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ ورکعوا جو ہے نا اس کا مجھے پتہ ہے یہ ارکعوا ہے، رکوع کرو، تو لیکن اس کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھنے کی وجہ سے را حمزہ وصلی بھی ساکن کر دی گئی ہے اور را بھی. اور تم رکوع کرو تم سب، یعنی مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیا ہو گیا، سکرین کو
راکعون تھا، یہ جمع مذکر سالم تھا، ٹھیک ہے، راکعون، راکعانی، راکعون، لیکن آ کی وجہ سے پھر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو اس لیے راکعین آ گیا۔ مضاف الیہ کی حالت جو ہوتی ہے وہ یا ساکن ما قبل مقصور سے ہوتی ہے۔ آگے ہے ما عندکم، ما جو عندکم تمہارے پاس ہے، عندہ کہتے ہیں پاس، کم تمہارے، جو تمہارے پاس ہے، ینفدو وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نفد ینفدو ختم ہو جانا۔ وا اور ما جو عند اللہ، عندہ پاس ہے اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کے باقی رہنے والا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ باقین کیا ہے؟ باقین اب یہ فاعل کا وزن کے اوپر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی کلمات ہیں جو آپ لوگوں کو کٹوائے ہوئے ہیں، وہ اس لیے کٹوائے ہوئے ہیں کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا ان کے ذرا سر سے اوپر سے گزر جاتے ہیں، تو آپ کو بیسک چیزیں ہی کروائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں سے اگر صرف کھول کے آپ لوگ جب دیکھیں گے نا تو آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ جائے گی، لیکن ابھی نکال کے بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گی تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ ذہن میں رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کو بچاؤ انفسکم اپنے آپ کو، وا اور اہلیکم اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے، دوزخ سے، ٹھیک ہے۔ یا یہ بھی بلانے کے لیے آ گیا، آمنو جو ایمان لائے، فعل ماضی کا جمع ہے، کو یہ فعل امر ہے، تم بچاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں نا کہ ہاں وہ جن کا آخری یہ وقع یقین سے بنے، اس کے اندر بھی تعلیل ہوئی ہوئی، اور تعلیل انہی میں ہوتی ہے جن میں واو الف یا آتے ہیں نا، جن کے اندر ان کا جو فعل امر بنانے کا یا ان کا فعل ماضی مضارع بنانے کا طریقہ جو ہوتا ہے نا، پھر کہیں نہ کہیں وہاں پہ واو گر جاتی ہے، یا گر جاتی ہے، یا الف جو ہوتی ہے وہ نکل جاتا ہے، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ اس کی تعریف میں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال آپ صرف ترجمہ یاد رکھ لیں، کیونکہ آپ کے لیے اس جو ہے نا کہہ لیں کہ سلیبس کے اندر یہی سمپل جو فعل امر تھا، جو ثلاثی مجرد اور جو صحیح سے آپ نے بنائے ہوئے تھے وہی تھے۔ تو یہ جو ساری تعلیلات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری انہی میں ہوتی ہیں جن کے اندر واو الف یا جو ہے وہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی سے بنا ہے، یہ بھی فعل امر۔ اچھا، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، اہل اور کم تمہارے، نارن اس کے پر زبر ہے، یہ مفعول ہے۔ ان اللہ یأمرکم، ان بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ہمارا یأمر حکم دینا، ان کے تو ادو تم ادا کر دو، ادا یؤدو ادا کرنا، کہ تم ادا کر دو، یہ تو ادونا تھا لیکن الناسبہ کی وجہ سے پھر اس کا نون جو ہے وہ گر گیا، ٹھیک ہے، کہ تم ادا کرو الاماناتی امانتیں، الی طرف اہلیہا اس کے اہل کو، یعنی جو اس کے حقدار ہیں ان کو تم ان کی امانتیں واپس کر دو، اور یہ لفظ ایمانت نہیں امانت ہے، ٹھیک ہے، ہم غلط پڑھتے ہیں، ایمانت اس کا پڑھتے ہیں۔ تو تم جو امانتیں ہیں ان کے حقداروں کو لوٹا دو، وا اور اذا جب حکم تم فیصلہ کرو، بین الناسی بینا درمیان، الناسی لوگوں کے، اگلا پیج کریں، ان یہ کہ تحکمو تم فیصلہ کرو، بالعدلی انصاف کے ساتھ، اور تم جب لوگوں کے ساتھ فیصلہ کرو، لوگوں کے درمیان، تو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہیں تلہکم تمہیں غافل کر دیں، اموالکم تمہارے مال، جمع ہے، ٹھیک ہے، مال کے جمع اموال، ولا اور نہ ہی اولادکم تمہاری اولاد، عن سے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ آگے، انا بے شک الابرارا نیک لوگ، بے شک نیک لوگ، لفی البتہ ہیں، نعیم نعمت میں یا نعمت کے باغات میں، وا اور انا بے شک الفجار فاجر لوگ، گناہگار لوگ، لفی البتہ ہیں، جحیم دوزخ میں، ٹھیک ہے۔ نعیم کا مطلب ہم جنت بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ نعمتیں ہوں گی، اور جحیم کا مطلب دوزخ۔ بے شک نیک لوگ جو ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے جنت میں، اور بے شک جو برے لوگ ہیں وہ ہوں گے دوزخ میں، ٹھیک ہے۔ تو ان حرفیہ مشتبہ بفعل ہے، تو الابرارہ کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، اسی طرح الفجارہ کے اوپر بھی۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، فذکر بس آپ نصیحت کریں، ان بے شک ذکر نصیحت کرنا، تنفع فائدہ دیتا ہے، المؤمنین ایمان والوں کو، ٹھیک ہے۔ ذکر بھی فعل امر ہے، فہم کا مطلب بس، اور ذکر کا مطلب ایک مطلب یاد کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا ایک مطلب جو ہے وہ نصیحت بھی ہے۔
یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیے گئے یا فرض کر دیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسا کہ کتبہ فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، علی پر، الذین ان لوگوں پر، من قبلکم، من سے، قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم شاید کہ تم، تاکہ تم تتقون پرہیزگار بنو۔ ٹھیک ہے، یہ تو آیت سب کو معلوم ہے، اور انشاءاللہ تعالی رمضان آنے والا ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہ آیت جو ہے وہ آپ لوگ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی آپ سب کو معلوم ہے۔ کتبہ فعل مجہور ہے، ٹھیک ہے، لکھ دیے گئے، یہاں پہ ذکر نہیں کس نے کیے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ کو فعل ماضی کا مجہول نظر آ رہا ہے۔ تم پر الصیام روزے، الصیام کے اوپر پیش جو ہے وہ نائب فاعل کی وجہ سے ہے، تو اس لیے اس کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے۔ کتبہ بھی پھر وہی ہے، اور لعلکم تتقون۔ ان بے شک، مع ساتھ ہے، العسری تنگی کے، یسرا آسانی، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سارے تقریباً آپ نے پڑھے ہوئے تھے، تو کچھ آج جو نئی باتیں پڑھی ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ سر سے پیج پہ لکھواتی ہوں اور گروپ میں سینڈ کر دیتی ہوں۔ آگے اگلا سبق پڑھتے ہیں، من الحدیث الشریف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اوپر مبنی جو ہے وہ سبق ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیر الناس احسنهم خلقا، یہ آپ نے پڑھا ہوا بھی ہے شاید کلاس میں، 10th 9th کلاس میں۔ خیر و بہترین الناسی لوگوں میں سے وہ ہے، احسنهم جو ان میں سب سے زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے، خلقا اخلاق کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو ہوم کی ضمیر لوگوں کی طرف لوٹ رہی ہے، جمع ہے لوگ زیادہ، ٹھیک ہے، تو لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ آگے، اتقوا تم ڈرو، دعوت المظلومی، دعوت کہتے ہیں دعا کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ مظلوم جو نکالتا ہے ظاہر بات ہے وہ بد دعا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، ہوتا تو پکار نہیں ہے، لیکن جب اچھے الفاظ میں پکارا جائے اسے دعا کہتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ دوسرے الفاظ ہو تو اس کو بد دعا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، فإنہا کیونکہ لیسا نہیں ہے، بینہا اس کے درمیان، وا اور بین اللہ تعالیٰ کے درمیان، حجاب کوئی پردہ، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان جو ہے وہ کوئی پردہ نہیں ہے، یعنی بے مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے یا اس کی دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً جو ہے وہ سن لیتا ہے۔ احب الاعمال، احب سب سے زیادہ پسندیدہ، الاعمال کاموں میں سے، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ ہے کہ ان کے تموتا تجھے موت آئے یا تو فوت ہو جائے یا دنیا سے جائے، اس اور اس حال میں کہ لسانوں کا تیری زبان رطب تر ہو، من سے ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب کاموں میں سے پسندیدہ ترین کام یہ ہے کہ تو دنیا سے جائے اور تیری زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ نیا لفظ آپ کے لیے رطب ہے، ولا رطب ولا یابس کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی خشک و تر نہیں ہے جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جو واو حال کے لیے آئی ہے، واو حال ہے اس حال میں کہ تیری زبان جو ہے وہ تر ہو۔ آگے، احبا تو محبت، تو پسند کر، ٹھیک ہے، للناسی لوگوں کے لیے، ماں جو تو حبو تو پسند کرتا ہے، لنفسی کا اپنے آپ کے لیے، لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، ادبوا ادب سکھاؤ، اولادکم اپنے اولاد کو، علی پر، تین خصال عادتوں پر، یا تین عادتوں کا ادب انہیں سکھاؤ۔ نمبر 1 کیا ہے؟ حبی نبی جیکم، حبی محبت نبی جیکم تمہارے نبی کی، وا اور حبی محبت اہل بیت ہی ان کے گھر والوں کی، ان کے اہل بیت کی، وا اور قراءت القرآنی، قراءتی تلاوت القرآنی قرآن پاک کی، اپنی اولاد کو یہ تین چیزیں سکھاؤ۔ اذا جب اردتا تو چاہے، انتذکرا کہ تو ذکر کرے، عیوبا عیبوں کو، برائیوں کو، غیری کا اپنے علاوہ یعنی کسی کی، جب تو کسی کی برائیوں کو بیان کرنا چاہے، فذکر تو یاد کر، عیوبا برائیوں کو، نفسی کا اپنے آپ کی، تو جب منہ سے آپ کسی کے بارے میں کچھ نکالنے لگے تو آپ ویسے غیبت سے بچنے کا کے لیے سب سے بیسٹ ترین کہہ لیں نسخہ ہے، اور یہ حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات ہے آپ دلوں کے بھی طبیب ہیں اور جسموں کی بھی کافی خوبصورت ویسے یہ بات جو ہے وہ بیان فرمائی کہ جب انسان کو نہیں کنٹرول ہوتا، بعض اوقات وہ بیٹھا ہوتا ہے ایسی محفل کے اندر یا خوش گپیاں یا اپنے بعض اوقات
क्लोज फ्रेंड्स के साथ, या तो किसी न किसी की बात बंदा कर देता है और मजबूरी में भी उसके मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है, तो अगर बंदा जो है फौरन कुछ किसी के लिए निकालने लगे तो अपनी किसी ऐप को, अपनी बुराई को बंदा जो है वो ज़हन में ले आए तो बंदा जो है वो फौरन जो है खामोश हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस बुराई से, इस ऐप से अल्लाह ताला में बचने की तौफीक अता फरमाए। आगे इज़ा जब दाखिल हो अहदुकुम, तुम में से कोई अलमस्जिद, मस्जिद में, फल बस चाहिए कि वो रुकू करे रकअतैनी, 2 रकतों का, यानी कि वो 2 रकतें पढ़े या वो रुकू करे रकअतैनी 2 रकतों के लिए, कबला पहले, अन के यजलिसा वो बैठे, ठीक है, जिसको हम तहियातुल मस्जिद कहते हैं। यानी मस्जिद में दाखिल होने के बाद बंदा जो है वो नमाज शुरू होने से पहले पहले क्या करे कि इस वक्त जाए और जाके सब नमाज से पहले जो है 2 रकत नफल अदा करे। ये अल्लाह ताला के और अल्लाह ताला के हबीब के नज़दीक जो है वो बहुत पसंदीदा अमल है। सीधा जब वुज़ू करते हैं तो वुज़ू के बाद भी 2 रकत जो होते हैं तहियातुल वुज़ू के होते हैं, वो भी अल्लाह ताला जो है बड़ी फजीलत उसके ज़रिए अदा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे रुकू का मतलब है कि वो अदा करे या वो रुकू करे, 2 रकतों का मतलब ये है कि वो 2 रकात पढ़े, ठीक है। इदा जब सररत का, सर्रा या सुर्रु का मतलब सरूर से निकले ना, खुश होना, ठीक है। सररत का जब तुझे खुश करे, हसनतु का तेरी नेकी, व साअत का और तुझे क्या कर दे, बुराई में मुब्तला कर दे या तुझे परेशान कर दे या तुझे बुरी लगे, सय्यिअतु का तेरी बुराई, फअंता तो बस तू मुमिनुन मोमिन है, ठीक है। जब खुशी कर, जब नेक काम करके तुझे खुशी हो और बुराई करके तू परेशान हो, बेचैन हो जाए, तो तू जान ले कि तू मोमिन है। यानी ईमान जो होता है जिसके अंदर होता है वही इंसान वो चीजों के असर को कबूल करता है। वरना जिन लोगों का ज़मीर जो है वो फिर सो जाता है, फिर उन लोगों को ना बुराई पे कुछ होता है और ना उन्हें अच्छाई के ऊपर जो है वो कुछ होता है। तो इसलिए गलती हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, लेकिन उस गलती को महसूस कर लेना, फिर उसके ऊपर तौबा करना, और तौबा करने से भी बाज़ औक़ात इंसान वो पहले वाले मुकाम से ज्यादा दर्जा हासिल कर लेता है जो बुराई करने से पहले था। तो अगर ये कंडीशन पैदा होती है तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो मोमिन है। अफदलुस सदक़ाती, सबसे अफजल सदका ये है, अन के यतअल्लमा सीखे, अलमरउ आदमी, अलमुस्लिम मुसलमान, इल्मन कोई इल्म, सुम्मा फिर युअल्लिमुहु वो सिखाए, अखाहु अपने भाई, अलमुस्लिमा मुसलमान को। सबसे अफल बहुत सारे सदकात की किस्में हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, लेकिन उनमें से आपने खुद जो है वो हमारे लिए आसानी कर दी कि सबसे अफजल सदका ये है कि आप जो चीज खुद सीखते हैं, कोई भी इल्म है उसको अपने मुसलमान भाई को सिखाएं। और ये हमारे दीन इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप सबने यहाँ से कितने 100 साल पहले जो है वो इल्म की फजीलत जो है वो बयान की, और सिर्फ खुद सीखना नहीं बल्कि दूसरों को भी सिखाना। जो आजकल सारी दुनिया में शोर जो है वो मचा हुआ है, तो मतलब ये है कि हमारे दीन ने हमें जो है वो शुरू में ही जो है वो इन तमाम चीजों की अहमियत से आगाह कर दिया था। तो इसलिए जो चीज आप लोग सीख रहे हैं उसको अपने तक महदूद नहीं रखना बल्कि दूसरों को भी सिखाना है। और अगर सबसे अफसल सदका ये है तो इसलिए तो ना पैसे की जरूरत है, तो ना किसी माल और दौलत की जरूरत है। तो इसलिए आप सबको मालूम था कि सारे उनकी उम्मती जो है वो इस लिहाज से, माली लिहाज से नहीं जो है वो होंगे, उस लिहाज से खुशहाल। तो आपने वो सदका बताया जो हर इंसान कर सकता है। और कोई भी इल्म, कोई भी अच्छी बात, जरूरी नहीं है कि हम कहें कि कोई हम दीन की बात ही बताएंगे, वो तो सारी बात अच्छी बात है, सबसे अच्छी, लेकिन इसके अलावा भी कोई आप फायदा मंद बात सीखते हैं, अपने लिए उसको समझते हैं, तो आप दूसरों को भी उसको बताएं, क्योंकि ये जो है आपको मुफ्त में बहुत सारी जो है वो नेकियां मिलने वाली हैं। अगला पेज देखते हैं। अल बखील, बखील वो है मन जिसके पास, या जो दुकिर तो मेरा जिक्र किया जाए, इंदा हो उसके पास, फलम तो बस नहीं, युसल्ली वो दरूद भेजे या दरूद पाक पढ़े, अलैया मुझ पर। यानी सबसे बड़ा बखील वो है कि जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पे दरूद पाक ना भेजे। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आपके ज़ुबान पाक से बयान की जाने वाली एक हमारे लिए बहुत गौर फिक्र और करने के काबिल जो है ये एक हदीस पाक है कि जब भी आप का नाम लिया जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लाजमी कहना चाहिए, या लिखते हुए भी। आमतौर पर बच्चे जो है, आजकल बच्चों का ये ट्रेंड बना हुआ है कि बहुत भी
लाइक बच्चों के स्कूलों के अंदर स्पेशली मैंने देखा है कि पेपर हो रहा है या भी कोई नीट काम को हो रहा है, बच्चे जो है ना वो कोशिश करते हैं कि हमें ना ही लिखना पड़े, क्योंकि उनको इस अहमियत का एहसास जो है वो बच्चों को किया नहीं जाता, और हो सकता है करवाया भी जाता हो, लेकिन बच्चे उसको इतना समझते नहीं है, तो नाम लिख देते हैं, ऊपर बस सवाल डाल देते हैं और फिर काम को छोड़ देते हैं। हालांकि मैं उनसे कहती हूँ कि आप का कितना ही लंबा क्यों ना क्वेश्चन हो और कितना ही लंबा क्यों ना पेपर हो, आप लोग ये लिखेंगे तो एक तो क़यामत जब तक वो लिखा रहेगा, फरिश्ते जो होते हैं उस शख्स के लिए दुआ करते रहते हैं, और दूसरा जो है वो खुद हो सकता है कि आपके इस लिखने की बरकत से ही अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। तो एक ये बात, और एक ये कि जब कभी आप सुने कहीं पे भी जिक्र हो रहा हो, कहीं पे भी नाम लिया जा रहा हो, तो जो है वो दरूद पाक लाजमी पढ़ना चाहिए, और दूसरों को भी आप लोग बताएं और मोहब्बत के साथ इस तरीके से कायल करें कि अगला बंदा जो है वो खुद बखुद इस चीज के ऊपर अमल करे। और वकील के बारे में आपसे सुन यही फरमाया कि वो शख्स जो है वो क़यामत वाले दिन मुझे नहीं देख सकेगा। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यही फरमाया था कि आपका तो चेहरा इतना खूबसूरत है, इतना रोशनल है, वो कौन सा शख्स है जो आपके चेहरे को नहीं देख सकेगा, कौन सा वो बदबख्त बंदा है, हालांकि आप तो पहचाने जाते हैं। तो आपसे ने ये फरमाया था कि वो बखील है। तो आपने फरमाया कि कौन सा बखील, जो माल के अंदर जो है वो कंजूसी करता है। तो आपने फरमाया था नहीं, बखील वो शख्स है कि जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और वो मेरे पे दरूद पाक ना पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आगे ज़िक्रुल्लाहि शिफ़ाउल क़ुलूब, ज़िक्र अल्लाह, अल्लाह ताला का शिफा, उन शिफा है, तंदुरुस्ती है, सेहत है, अल क़ुलूबी दिलों की, अल्लाह ताला का जिक्र जो है वो दिलों के लिए शिफा है। और वाकई ये बात है कि इंसान जब अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करता, उससे गाफिल हो जाता है, तो फिर ना उसकी जिंदगी के अंदर बरकत रहती है, ना उसके कामों के अंदर, ना उसकी नींद के अंदर, ना उसके मामलात के अंदर। तो इसलिए अल्लाह ताला का जिक्र जो है वो हमें हर वक्त किसी न किसी सूरत में करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इंसान के हाथ में तस्बीह हो तो फिर भी वो अल्लाह ताला का जिक्र का मतलब होता है याद करने के डिफरेंट तरीके हैं, ज़ुबान से याद करना, दिल से याद करना, अपने अमल से अल्लाह ताला के अहकामात को, उसके ऊपर हम अमल करना, अल्लाह ताला की कायनात के अंदर गौर व फिक्र करना, कुरान पाक के अंदर गौर व फिक्र करना, सीरतुन नबी को पढ़ना, पढ़ाना, सिखाना, ये सारे जिक्र की क्या है सूरतें हैं। जिक्र जो है वो महदूद नहीं है, बल्कि जिस तरीके के अंदर जिस तरीके से आप अल्लाह ताला को याद करते हैं, या फिर आपका कोई अमल जो है वो किसी को याद करवाता है, तो मतलब ये है कि वो अल्लाह ताला ही का जिक्र है। और अल्लाह ताला का जिक्र जो है वो दिलों के लिए शिफा है। हमारे दिलों के अंदर जो बुराइयां हैं, चाहे वो आप कह लें रूहानी बीमारियां या चाहे बातनी बीमारियां, आप तो साइंस ने भी काफी तरक्की करके ये बात साबित की कि जो है वो कुरान पाक या अल्लाह ताला का जिक्र जो है वो इंसान को सेहत देता है। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें भी सब कि वो किसको दोस्त बना रहा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब भी दोस्त बनाए तो देख के बनाए, ठीक है, वरना आहिस्ता आहिस्ता वो फिर वही सोहबत का असर आप लोगों ने काफी पढ़ा हुआ है कि वो इंसान के ऊपर सोहबत का असर हो जाता है। तो इस वजह से अपने दोस्त को देखें, और जैसा आपका दोस्त होगा वैसे ही आप होंगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्ती जो है वो देख के करनी चाहिए। सबसे बेहतरीन दोस्त वो है कि उसको देख के अल्लाह ताला याद आए, और अगर आप अल्लाह ताला को भूलें तो वो आपको याद करवाए कि अल्लाह को भी ये दोस्तियां और ये जो हमारे ताल्लुक हैं ये अल्लाह ताला के हजूर में काम आने वाली है। तो इसलिए इंसान को अपनी दोस्ती जो है वो सोच समझ के करनी चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखे हमारे लिए आज ही के पास मंजर में शायद ये बात जो है वो यकीनन आपने फरमाई होगी। आगे इल्म खजाइनो, इल्म क्या है? खजाना है, और या इल्म के खजाने हैं। ये इल्म खजाना ही है, खजाने की जमा यानी बहुत ज्यादा। इल्म खजाना है, व मिफ्ताहुहा, और इसकी चाबी। अस्सुआलु, सवाल करना है, पूछना है। फस्अलु, बस तुम सवाल किया करो, बस तुम पूछा करो। यरहमुकुमुल्लाहु, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। फइन्नहु, बस क्योंकि युजरु, इसमें अजर दिया जाता है, फीही, इसमें अरबातुन, चार को, क्योंकि इसमें चार लोगों को अजर दिया जाता है।
کی طرف لے کے آتا ہے تو اس میں اجر کا اور ثواب کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا پہلو اس لیے شامل کرتا ہے کہ یہ بھی ہماری نیچر کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے مطابق پھر جو ہے وہ کسی نہ کسی بات کو بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ آج کل جو ماہر تعلیم ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سوال کریں سے انسان سیکھتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں کسی اور سینس میں چیزوں کی طرف لے کے آتا ہے، اس میں وہ چیز بھی پوری ہو جاتی ہے اور انسان کے لیے درجات بھی اس کے بلند ہوتے ہیں۔ دونوں چیزوں کی بھلائی ہے ہمارے دین کے اندر، چاہے کسی بھی چیز کا اس میں حکم دیا گیا، اس میں 4 لوگوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ السائل، پوچھنے والے کو، وا اور المعلم، سکھانے والے کو، وا اور المستمع، سننے والے کو، اور وا اور المحب، محبت کرنے والے کو، لہم، ان سے۔ لیکن کتنی پیاری بات ہے ماشاءاللہ کہ ایک تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا، اس کو اجر ملا، ٹھیک ہے، دوسرا سکھانے والا، اور تیسرا جو اور بیٹھے ہیں جنہوں نے سوال نہیں کیا ان کے علم میں بھی اضافہ اور انہوں نے اس بات کو غور سے سنا، ان کو بھی اجر ملا۔ اور چوتھا وہ جو جس نے اس چیز کو دیکھا اور اس نے کہا واقعی یہ تو بہت اچھا ہے، جو ان سے محبت کرنے والا ہے، جو ہو سکتا ہے کوئی استاد سے، کوئی شاگرد سے، کوئی کسی سے، تو اس کو بھی اس میں اجر دیا جاتا ہے۔ تو ایک سوال کرنے سے جو ہوتے ہیں وہ کتنے لوگوں کا بھلا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، اچھی بات ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ تو اس سے بعض اوقات ہمیں بھی کچھ نہیں آ رہا ہوتا تو مطلب کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ میں سے پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو نہیں پوچھ سکتے ہیں، تو جو سوال کرنے والا ہے اس کی وجہ سے اس کی بھی وہ کمی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ ساری ظاہر بات حدیث جو ہے وہ پیاری اور خوبصورت ہیں، جس چیز کو بھی انسان پڑھے اور ایک سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک ہی بات لگتی ہے۔ آگے، من جو خرج نکلا، فی میں طلب العلم، علم کی تلاش میں، کانا وہ ہوتا ہے، فی میں سبیلی رستے میں، اللہ تعالیٰ کی، حتی یہاں تک کہ یرجع وہ لوٹ آئے۔ تو جو بھی علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ ایسے سمجھے اللہ کے رستے میں ہے، یعنی کہ جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، چاہے وہ جہاد جو ہے وہ چاہے دوسرے والا ہو جو شرعی ہے، یا اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے مقصد کے لیے بندہ گھر سے نکلتا ہے، اس کی رضا کے لیے نکلتا ہے، تو وہ سمجھیں کہ وہ جہاد ہی کر رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ گھر واپس آ جاتا ہے۔ آگے، الوحدۃ، تنہائی، خیر بہتر ہے، وحدہ اکیلے کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ تنہائی بہتر ہے، من سے، جلیس سے، ساتھی سے، السوء، برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے، جلیس یعنی جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہوتا ہے، جالس ہوتا ہے تو اس سے من کی وجہ سے جلیس، ٹھیک ہے، تو بیٹھنے والے سے، برے بیٹھنے والے سے مطلب برے دوست سے، وا اور الجلیس، ساتھی، الصالح، نیک، اور نیک ساتھی، خیر بہتر ہے، من الوحدتی، تنہائی سے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اگر اچھا کوئی بندہ آگے پیچھے میسر نہیں ہے تو اکیلے بیٹھ لیں، اور اگر کوئی اچھا دوست ہے میسر تو بلا وجہ اسے دور بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کونوں قدروں میں بیٹھنے کی، تو اسے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک بندے کی برکت سے جو ہے وہ ساتھ بیٹھنے والے کو بھی نوازتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 سبق ہو گئے، تو آگے ہے حکم و امثال، پڑھ لیں جلدی سے کہ نہیں، کہ رہنے دیتے ہیں، زیادہ ہو گیا کام؟ چلے دیکھتے ہیں آگے، تو کچھ کے معنی لکھے ہوئے ہیں، بس ہم تیزی سے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حکم و امثال یعنی حکمت کی باتیں اور ضرب الامثال جو مشہور ہوئے ہیں، جو آپ لوگوں نے پہلے بھی اردو میں پڑھے ہوئے ہیں، کچھ آپ کے لیے نہیں ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور ایک محاورہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے۔ کلو نفس، ہر نفس نے، ذائقہ تو چکنا ہے، ذائقہ الموتی، موت کا۔ رأس الحکمتی، مخافت اللہ، رأسو کہتے ہیں بنیاد، الحکمتی دانائی کی بنیاد کیا ہے؟ مخافت، ڈرنا، خوف کرنا، اللہ تعالیٰ کا۔ تو دانائی کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دانا ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے میرے لیے، یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال رہنمائی کرنے والا، علی پر، الخیر بھلائی پر، کا جیسا ہے، فاعلہ اس کے کرنے والے کی طرح، یعنی اگر کسی نے آپ کو نیک کام کی طرف آپ کی رہنمائی کر دی، آپ کو کہا کہ یہ کام میں نے کیا